السلام علیکم ناظرین، میں احتشام الحق عباسی IRC پوڈ کاسٹ کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج کا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے ہیلدی ریلیشن شپ۔ ہم اپنے گھر میں، اپنے سماج میں، اپنے ورک پلیس کے اوپر کس طریقے سے ایک بہترین مثالی تعلقات قائم کر سکتے ہیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ، اپنے ورک پلیس کے اوپر اور اوورآل سوسائٹی کے اندر۔ ایک انڈیویجول انسان کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں کہ وہ کس طریقے کے ساتھ دوسرے انسانوں کے ساتھ بات چیت کرے، دوسرے انسانوں کے ساتھ کنیکشن کیسے بلڈ اپ کرے، دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسے وہ اپنا کاروبار کرے، کیسے وہ ان کے ساتھ بات چیت کرے۔ تو ہم مثالی تعلقات کے اوپر بات چیت کریں گے۔ ناظرین، اگر ہم اپنی اسلامک زندگی کو دیکھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنے دوسرے انسانوں کے ساتھ، چاہے وہ کفار ہوں چاہے وہ مسلمان ہوں، ان کے ساتھ بہترین اخلاق کے ساتھ پیش آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر جنگ بھی لڑی تو بہترین اخلاق کے ساتھ لڑی، بہترین تعلقات کے ساتھ لڑی، اور انسانوں کو پہلے دعوت دی، لوگوں کو دین کی طرف بلایا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دی، اور اپنے اخلاق کی وجہ سے دی، اپنی میٹھی زبان کی وجہ سے دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے انسان محفوظ رہیں، وہ اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ دے، وہ اپنے ایسے الفاظ کا چناؤ ہم ایسا کریں کہ جس سے جو آگے سننے والا دوسرا انسان ہے، دوسرا بھائی ہے، وہ اس کو اپنی رسپیکٹ فیل کرے، اس کی ڈس رسپیکٹ ان الفاظ کے اندر نہ ہو۔ ہم اپنے ایکشن سے، اپنی باڈی لینگویج سے، اپنی وربل اور نان وربل کمیونیکیشن سے لوگوں کو یہ احساس دیں کہ آپ ایک ہیومن بینگ ہیں اور ہمارے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ فل ہیں۔ تو ہم بات کریں گے ہیلدی ریلیشن شپ کے اوپر۔ میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر محمد صغیر موجود ہیں، جو ماہر نفسیات ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں، اور ان سے ہم جانیں گے کہ ہیلدی ریلیشن شپ سے، بات چیت سے، اپنی کمیونیکیشن سے ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طریقے سے کے ساتھ ایک مثالی تعلقات سر قائم ہم کر سکتے ہیں، اور اس کے ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات پیدا ہوں گے۔ تو ہمیں سر تھوڑا سا ہیلدی ریلیشن شپ کے متعلق بتائیں کہ ہیلدی ریلیشن شپ آخر ہے کیا، اس میں سائیکالوجی کیا کہتی ہے، اس میں اسلامک تعلیمات ہمارے پاس کیا ہیں، اور ایک اگر ہم اپنے ناظرین کو ایک اوور ویو دیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے کہ ہیلدی ریلیشن شپ ہے کیا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہیلدی ریلیشن شپس کیا ہیں۔ جیسے کہ ریلیشن شپ ہے، آپ جب بھی دو لوگ ہیں ان کے درمیان کوئی بھی تعلق ہے تو ان کی بنیاد کن اصول پہ ہونی چاہیے۔ تو اس میں دو عوامل بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک یہ ہے آپ کے پاس اچھی کمیونیکیشن سکلز ہونی چاہیے۔ سیکنڈلی جیسے انٹیلیجنس ہے کہ آپ کو اتنا عقل مند اور اتنا دانش مند ہونا چاہیے کہ آپ گفتگو کے لوازمات اور گفتگو کے جو پروٹوکولز ہیں وہ آپ کو معلوم ہونے چاہیے، پہلی جو اسکل ہے۔ سیکنڈ جو اسکل سیٹ ہوتا ہے اسے ہم ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ آپ ایموشنلی بھی اتنا دانش مند اور اتنے عقل مند ہوں کہ آپ نے اپنے ایموشنس کو ان کو ایکسپریس کرنا آپ کو آتا ہو، اس کا اظہار کرنا آتا ہو، اپنے ایموشنز کے بارے میں آپ کو سمجھ آتی ہو، پھر آپ کو دوسروں کی ایموشنز کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے کہ دوسروں کی ایموشن، دوسروں کی فیلنگ، دوسروں کے احساسات کیا ہیں اور کیسے ان کا خیال رکھا جانا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ دو لیولز ہوں گے، اور ہماری جتنا بھی ڈسکشن ہوگا انہی دو لیولز پہ ہی بیسڈ ہوگا۔ ایک تو فرسٹ لیول ہے کہ کمیونیکیشن سکلز کیسے بڑھائی جائیں، اور سیکنڈ لیول ہے کہ ایموشنل ریگولیشن یا ایموشنل انٹیلیجنس کیسے بڑھائی جائے۔ تو جیسے آپ کے پاس کمیونیکیشن سکلز آئیں گی، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایموشنل انٹیلیجنس کو بھی بہتر کر لیتے ہیں تو آپ کی مثالی اور ہیلدی ریلیشن شپس قائم ہو جائیں گے۔ صغیر بھائی، آپ نے ابھی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بات کی ہے، تو کمیونیکیشن سکلز ہے کیا، کمیونیکیشن سکلز کی ٹائپ کیا ہیں، اور ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، اپنی کمیونیکیشن کو، اپنی بات چیت کو کس طریقے سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں۔ اچھا، بات چیت کرنے کے بھی بہت ڈفرینٹ سٹائلز ہیں، آپ کو پتہ ہے بعض لوگ بہت ایگریسولی چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے نا بڑے پیسو ہوتے ہیں، وہ بات ہی نہیں کرتے۔ تو ہم شاندار قسم کا کون سا کمیونیکیشن سکلز اپنائیں
کیا پیسیو ہونا بہتر ہے کہ ہمیشہ جو ہے نا دوسروں کے آگے دب کے رہیں, یا اگریسو ہونا بہتر ہے کہ جو بھی اپنا آپ نے نقطہ نظر پیش کرنا ہے وہ اگریسولی آپ نے بات چیت کرنی ہے, یا اسرٹیو ہم نے ہونے, تو کیا کون سا ہم کمیونیکیشن اسٹائل کو ہم اپنا سکتے ہیں, اور دوسرے ہم اپنی کمیونیکیشن اسکلس کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں؟ سر جیسے آپ نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا ہے کہ ہم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے یا وہ شخص بہترین ہو سکتا ہے چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو, اور بہترین وہی شخص ہے جو کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ ہوں, دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اگر اسی پوائنٹ کو دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جب گفتگو کرنی ہے تو جیسے ہم نے کہا کہ کمیونیکیشن سکلز بڑی امپورٹنٹ ہیں انٹرپرسنل افیکٹونیس, یعنی کہ تعلقات بہتر کرنے کے لیے. اب یہ جو تعلق ہے آپ کا, یہ دھورا تعلق ہے, اور یہ دھورا تعلق فردر جو ہے نا اس کی دو مختلف اقسام ہوں گی جب بھی آپ اپنے ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں. ایک انٹرپرسنل ریلیشن شپ ہوتا ہے جو یعنی کہ میرا اور آپ کے درمیان تعلق کیسا ہے, اور یہ تعلق جو ہے وہ ٹو وے ہونا چاہیے. مطلب کہ اس میں گفتگو کا پہلا اصول یہ ہے کہ آپ نے بات کرنی ہے, پھر آپ نے اس پہ خاموش ہو جانا ہے, پھر دوسرے کو موقع دینا ہے, اس نے اپنی بات مکمل کرنی ہے. اور اگر آپ کو بات نہیں سمجھ آتی تو آپ اپنی بات پہ کوسچن کریں گے کسی دوسرے شخص سے کہ جی مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی, آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں, دوبارہ بتا دیں میں سمجھا نہیں. سو کوسچن کرنا, اپنی بات مکمل کرنا اور دوسرے کو بولنے کا موقع دینا, یہ پہلا اصول ہے کمیونیکیشن سکلز کا. ٹھیک ہے, اور کمیونیکیشن سکلز دو لیول پہ ہیں. ایک جس میں وربل کمیونیکیشن ہے, یعنی کہ آپ کے پاس الفاظ ہونے چاہیے تاکہ آپ کمیونیکیٹ کر سکیں, اور الفاظ کی فراوانی بھی ہونی چاہیے جو کہ ٹریننگ سے آئے گی آپ کے پاس. اسی طریقے سے سیکنڈ لیول پہ جو چیز ہوتی ہے اسے نان وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں. نان وربل کمیونیکیشن میں آپ کے فیشل ایکسپریشنز ہیں, آپ کے جسچرز ہیں, اور آپ کی باڈی لینگویج ہے. فار ایگزامپل میں آپ کے ساتھ اگر جیسے ابھی ہم بات چیت کر رہے ہیں تو میں اس طرف مڑ کے بات کروں, یا میں اپنا رخ جو ہے اس طرف کر دوں اور آپ سے بات کرتا رہوں, آواز تو آپ کو آئے گی لیکن بڑا معیوب محسوس ہوگا آپ کو. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ سے ہے کہ ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ وہ جب بھی کوئی ان کے پاس آتا تھا تو وہ اپنا مکمل رخ بھی اور توجہ بھی اس کی طرف کرتے تھے, اور پوری طرح سے افیکٹولی سنا کرتے تھے, اور پھر اپنی رائے اور اپنا جواب دیا کرتے تھے. تو یہ جو اٹینڈنس ہے نا, کہ کسی کو اٹینڈ کرنا جینونلی ود جیسے پورے جینون کنسرن کے ساتھ اور پوری امپیتھی کے ساتھ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کنیکٹ ہوں کسی بھی سچویشن میں, اور جو بھی انٹریکشنس ہیں اس میں آپ جینون فیل کریں. فار گرانٹیڈ نہ لیں کہ یار یہ ایویں ہی ہے, بندہ آ گیا بس ٹھیک ہے, فون یوز کرتے ہوئے بات کر لی. آئی کانٹیکٹ مینٹین کرنا ہے, دیکھنا ہے اس میں, تاکہ اس کو محسوس ہو کہ آپ نے اس کو سنا ہے, آپ نے اس کی بات سمجھی ہوگی. اور پھر اگر دیکھا جائے تو ہمارے لیے ایک بڑی اچھی جو بہترین عادتوں میں سے ایک عادت ہے کہ آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ پہلے سمجھیں بات, پھر آپ نے یہ جو ہے نا امپریشن دینا ہے کہ اب آپ سمجھ چکے ہیں. لیکن ہم زیادہ تر اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کہ ہم سنے بغیر بتا دیتے ہیں کہ جی میں سمجھ گیا ہوں, بس ٹھیک ہے, ہم آگے اپنی بات شروع کر دیتے ہیں ایک دم سے, جو قطع کلامی کر کے اپنی بات شروع کر دیتے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم سمجھ چکے ہیں, تو ہمیشہ یہ ایک غلط امپریشن ہے. آپ پہلے کوشش کریں سمجھنے کی, اور آپ سمجھیں گے تب جب آپ میری بات پوری مکمل ہونے دیں گے. تو یہ پیشنس ہونا بہت ضروری ہے کمیونیکیشن سکلز کے لیے. اسی طریقے سے جیسے ہم نان وربل کمیونیکیشنز کہتے ہیں تو اس میں آپ کے آئی کانٹیکٹ ہونا بہت ضروری ہے, آپ کے جسچرز, آپ کا ڈسٹینس, آپ کا جو وائس کا جیسے آواز کی جو اتار چڑھاؤ ہیں ان پہ دھیان دینا چاہیے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ کس الفاظ پہ سٹریس کرنی ہے, کس الفاظ پہ سٹریس نہیں کرنا, کس الفاظ کو کس ڈائلیکٹ سے, یعنی کہ یوں سمجھ لیں کہ جو لینگویج ہے نا, زبان جو ہے, چاہے اردو ہو, انگلش ہو, یا کوئی اور زبان, آپ اپنی جو نجی لینگویج ہے جیسے مدر ٹنگ میں بات کر رہے ہوں, تو اس زبان کے ڈائلیکٹ آپ کو معلوم ہوں, اس کی جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہیں آپ کو معلوم ہونے چاہیے, تاکہ آپ بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ کر سکیں. اور کوشش کریں کہ اسی زبان میں بات کرنے کی کوشش کریں جس میں آپ کو فراوانی ہو, کمفرٹیبل ہو, تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ گفتگو اور لوگوں سے کنیکٹ کر سکیں گے. اور آپ پھر جب آپ گفتگو کرتے ہیں
تو ایک چیز ہوتی ہے سائیکولوجیکل فیڈ بیک ہوتا ہے. ہر ایک بیہیویئر کا ایک سائیکولوجیکل فیڈ بیک ہے. جب ہم کوئی چینج لے کے آتے ہیں، اپنے اندر کوئی نئی اسکل سیکھتے ہیں، تو ہم اس کے بارے میں اپنے آپ کو کوئی اپنا ایک جائزہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اپنے سامنے. یہ جائزہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کی اگلی دفعہ دوبارہ سے اسی عادت کو اپنانے میں یا نئی عادت کو اپنانے میں اور اس کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ نفسیاتی جائزہ جو آپ اپنے طور پہ اپنے سامنے پیش کرتے ہیں. اب یہ جائزہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا بیسڈ ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ پہ. فار ایگزامپل کہ میں چاہتا ہوں کہ میری گفتگو ایسی ہو کہ جس میں میرے الفاظ ہارش نہ ہوں، میرے الفاظ ابیوسو نہ ہوں، اور میں لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ ہوں. سمپل یہ جو حدیث ہم نے آج کا جو عنوان ہے اور سٹارٹ میں ہم نے ڈسکس کیا، اسی حدیث پہ میں نے فالو کرنا ہے. یہ اس کو اسرٹیو کمیونیکیشن کہتے ہیں کہ آپ نہ تو پیسو ہونا چاہتے ہیں نہ اگریسو ہونا چاہتے ہیں. تو آپ ایک بہترین طرز جو کمیونیکیشن ہے اس کو انتخاب کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. تو وہ یہی ہے یہ حدیث مبارکہ جو ہے. یہ سمجھ لیں کہ اسی کو ہی آپ نے لے کے چل رہا ہے. تو اگر اس کو ہم اپنے سامنے رکھتے ہیں تو اس کی بیس پہ اگر ہم اپنی کمیونیکیشن کو رکھتے ہیں تو ہمارا جو پہلی چیز اس کے مطلب یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی کمیونیکیشن ہوگی وہاں پہ رسپیکٹ کو ہونا بہت ضروری ہے. اور وہ رسپیکٹ صرف رسپیکٹ نہیں ہو، میری رسپیکٹ نہ ہو، بلکہ میوچول رسپیکٹ ہو. باہمی عزت کو فروغ دینا پہلا عمل ہوگا کہ جو لوگ بھی انوالو ہیں اس گفتگو میں ان سب کی عزت کا خیال رکھا جائے. جیسے آپ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر چیز میں عدل کیا کرتے تھے، چاہے جنگ ہو چاہے امن ہو، انصاف کو ہی سامنے رکھا جاتا اور ان بائسڈ ہو کے بات چیت کی جاتی تھی. تو ان کی جو ٹائٹل ان لوگوں کا جن سے وہ مخاطب ہوتے تھے ان کا جو ہے وہ قمہ قبیلہ کیا تھا، اس پہ کوئی بھی بات چیت نہیں رکھی جاتی، اس سے بیانڈ بات ہوتی تھی. تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں ان بائسڈ نہیں ہونا. تو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ کسی کالے کو گھوڑے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. جو بھی فوقیت ہے وہ اللہ کے نزدیک صرف اور صرف تقویٰ کے بیس ہے. تو تقویٰ ایک بنیادی چیز ہے. تو اگر آپ اس بیس لائن پہ اپروچ کرتے ہیں لوگوں کو اور ہر ایک کو ایکول سمجھتے ہیں، کیونکہ اسرٹیو کمیونیکیشن جو ہے وہ ایکویلٹی پروموٹ کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ بینگ ہیومن ہم سب ایکول ہیں، ایک ہی سطح کے انسان ہیں، اور ہم نے جب بھی بات کرنی ہے ایکویلٹی کو سامنے رکھنا ہے. دوسرا اصول میں ڈسکس کر رہا ہوں، پہلا میوچول رسپیکٹ، سیکنڈ ایکویلٹی. ایکویلٹی نہیں ہے، مساوات نہیں ہے تو آپ کا ریلیشن شپ آگے نہیں بڑھے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھائی بھائی کیا تھا. جو بھائی چارہ تھا، برادرہڈ، وہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو قائم کیا گیا تھا وہ اسی بیس پہ ہے تاکہ برابری ہو جائے اور ایک کنیکشن ڈیولپ ہو کہ ایک امت واحد کے جو ایک اس کے جو سمجھ لیں کہ کنسٹرکٹ ہے وہ بیسیکلی سمجھایا جائے، لوگوں تک پہنچایا جائے. تو جو ایکویلٹی، میوچول رسپیکٹ، اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے تھرڈ لیول پہ. اسے ہم کہتے ہیں باہمی مفادات، جسے کہتے ہیں میوچول پرپس. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ کے درمیان گفتگو تبھی ہوگی جب آپ کے درمیان باہمی مفادات شامل ہوں گے. جب میں اپنے مفاد کی بات کروں گا، میں جب اپنے فائدے کی بات کروں گا، اپنے مقصد کی بات کروں گا، تو آپ کو کوئی لینا دینا نہیں ہے میرے مقصد سے. تو آپ کیوں، اور آپ عدل بھی اس ٹائم نہیں کر سکتے، عدل بھی نہیں کر سکتے. تو یہی وجہ ہے کہ جب بھی بات ہوگی اور آپ اچھا ریلیشن شپ بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ اچھا ریلیشن شپ رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی فوقیت ایک اور جو تیسری شے کی ہونی چاہیے وہ باہمی مفادات کی ہونی چاہیے، یعنی کہ میوچول پرپس کو فوکس کرنا چاہیے. تو جب آپ میوچول پرپس کو فوکس کریں گے، ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے کہ ان چیزوں کے نہ ہونے سے کیا امپیکٹ ہوتے ہیں. ون ون ڈیل کریں گے. ہاں، ون ون ڈیل جیسے ہے نا، کہ جیسے فار ایگزامپل ایک وہ تھا کہ ایک سوشل ایکسپیریمنٹ تھا جس میں کہا گیا کہ جی سب کو ایک ہاتھ میں غبارہ دیا گیا اور ایک ہاتھ میں ایک سوئی دی گئی اور کہا کہ جیتے گا وہی جس کے ہاتھ میں غبارہ بچے. تو سب نے کوشش شروع کر دی اور وہ غبارے ایک دوسرے کے پھاڑنا شروع کر دی، بسٹ کرنا شروع کر دی اور اپنے غبارے کو سیو کرنے کی کوشش کی. تو نتیجہ یہ نکلا کوئی بھی نہیں جیتا، سارے ہار چکے تھے. تو انہوں نے ایک اور پرسپیکٹیو پھر شیئر کیا کہ آپ چاہتے
تو کوئی کسی کا غبارہ نہ پھاڑتا اور انتظار کرتا تو سارے جیت چکے ہوتے, سارے جیت سکتے تھے, کسی کو ہارنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم انسان فوراً کمپٹیشن کو فوکس کرتے ہیں, ہم فوراً لوگوں سے, دوسروں سے سبقت حاصل کرنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آگے بڑھنا جو ہے وہ ہو سکتا ہے لوگوں کو تکلیف پہنچائے, اور ہم لوگوں کو کچل کے آگے بڑھنے کی دعوت نہیں ہے, بلکہ آپ لوگوں کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں, خود بھی بڑھیں, دوسروں کو بھی بڑھنے کے مواقع دیں. تو یہ جو ہوتا ہے نا کمپٹیشن, اور ہمیشہ یہ رکھنا اپنے ذہن میں کہ آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہو کہ میں نے ہی جیتنا ہے. تو جیسے میں نے بات کی تھی, اگر نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے آپ کے اندر, یا آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہے کہ یار نہیں میں تو نہیں کر سکتا, مجھ سے تو بات ہی نہیں ہوتی, یا میں غصہ میرے اندر ہے, جیسے ہم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ جینز میں آ جاتا ہے, میرے والدین غصہ کرتے تھے, میرا ماما غصہ کرتا تھا, میرا چاچا بڑا غصیلا ہے, میری ماں بڑی غصیلی ہے, میں اس لیے غصہ کرتا ہوں, غصہ ہمارے خاندان میں ہے. تو یہ ساری میتھس ہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے, غصہ کسی کے خاندان میں نہیں ہے, یہ سیکھا گیا عمل ہے, یہ ایک ایسا ہی ایموشن ہے جو آپ کمیونٹی سے سیکھ رہے ہیں. ہاں, آپ جتنا اس کو فوکس کرو گے, جتنے لوگ آپ ایسے معاشرے میں جہاں پہ ہر جگہ پہ غصے کو ہی ایک ٹول کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے, تو آپ بھی اگریسو ہوں گے. اگر آپ کی فیملی میں فریکوینٹلی غصے کو استعمال کیا جا رہا ہے تو آپ بھی فریکوینٹلی غصہ استعمال کریں گے اپنے معاملات میں. تو یہی وجہ ہے کہ جب آپ بدلنا چاہتے ہو تو ایٹیٹیوڈ آپ کا چینج ہونا چاہیے, کہ آپ یہ اپنے اندر یہ بلیف, یہ عقیدہ بنائیں گے کہ میں اپنی زندگی میں بدلاؤ لانا چاہتا ہوں, اور میرا بدلاؤ یہ اس قسم کا ہوگا. تو جب یہ بدلاؤ لانے کی کوشش ہوگی, ایک سوچ پیدا ہوگی, ایک ایٹیٹیوڈ, ایک عقیدہ آپ کے اندر بن گیا, تو جو دوسرا جو سٹیپ ہوتا ہے اس کے ساتھ, اب آپ پھر اس عقیدے کے مطابق کوئی نہ کوئی عمل کریں گے. ٹھیک ہے, جب عمل کریں گے تو عمل کا کوئی نتیجہ ہوگا, اسے کہتے ہیں کنسیکوینس, پازیٹیو اور نیگیٹو. فار ایگزامپل, میں غصے کو اپنی زندگی سے ختم کرنا چاہتا ہوں, کم کرنا چاہتا ہوں, منیمائز کرنا چاہتا ہوں, تو میں انگیج ہونا چھوڑ دیتا ہوں لوگوں کو. جیسے کہ میں اگر کسی بات پہ غصہ آتا ہے تو میں خود کو کنٹرول کرتا ہوں, اور میں کہتا ہوں جانے دو یار, خیر ہے, مجھے انگیج نہیں ہونا, ڈس انگیج ہونا ہے, ابھی بات نہیں کرنی, لیٹر آن بات کرنی ہے, یا غصے سے بات نہیں کرنی, ریلیکس کرنا ہے, اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. جب میں ایسا کرنا شروع کر دوں گا تو میری زندگی میں پازیٹیوٹی پیدا ہوگی, میرے اندر کچھ اچھا اس کا نتیجہ پیدا ہوگا. جب اچھا نتیجہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اپنے آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں, اپنا وہ جو نفسیاتی جانچ ہے نا یا جائزہ, وہ اپنے سامنے پیش کرتے کہ یار یہ تو بڑی اچھی چیز ہے, دیکھو میں نے آج بڑے اچھے سے اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیا, قابو کر لیا. تو وہ جو چینج ہے آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اس تبدیلی کو اپنا لیتے ہیں, اور وہ تبدیلی آپ کی زندگی میں نکھار پیدا کرنا شروع کر دیتی ہے اگر تو مثبت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اگر آپ ایک منفی چیز کی تبدیلی اپنے اندر لے آئیں گے جو نیگیٹو ہے, تو آپ کے اندر وہ بگاڑ پیدا کرے گی ڈیفینیٹلی, اور آپ کے اندر پھر اسی طرح سے نیگیٹیوٹی پیدا ہوگی, اور آپ کے تعلقات, آپ کے ہاتھ, آپ کی زبان, بلکہ آپ چلتے پھرتے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوں گے اور ہرٹ کر رہے ہوں گے اپنوں کو. یہ جو تکلیف ہے سب سے زیادہ ہم اپنوں کو دیتے ہیں, غیروں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کے ساتھ فریکوینٹلی انگیج نہیں ہوتے کمیونیکیشن میں. کمیونیکیشن کے جتنے بھی اثرات ہیں وہ آپ کی امیڈیٹ فیملی پہ ہوتے ہیں, آپ کی کلیگ پہ ہوتے ہیں, آپ کے ورک پلیس پہ ہوتے ہیں, تو وہاں جہاں پہ آپ میکسیمم ٹائم گزارتے ہیں. اور 80% آف دی پرابلمز آر ریلیٹڈ ٹو کمیونیکیشن اسکلس. اگر آپ کے پاس کمیونیکیشن نہیں ہے تو آپ 80% اپنی زندگی کو کمپلیکیٹڈ کر دیں گے جسٹ بیکاز آف کمیونیکیشن. اور اگر آپ کے پاس مؤثر طریقے سے گفتگو کرنے کے اسکلس ہیں, بات چیت ہے, آپ اپنا پوائنٹ دوسروں تک پہنچا سکتے ہو اور دوسروں کا پوائنٹ سمجھ سکتے ہو, آپ کی 80% زندگی سیٹل ہو جائے گی. آپ ریلیکس ہوں گے, آپ خام خواب کی ٹینشنز اپنے اوپر نہیں رکھیں گے کہ یار میں کیسے جاؤں گا, اپنے سینئر سے کیسے بات کروں گا, اس کے آفس میں کیسے جاؤں گا, ناک کیسے کروں. آپ انہی چیزوں سے اسٹرگل کرتے رہیں گے کیونکہ سائیکولوجیکلی آپ اچھا فیل نہیں کر رہے. اور اگر آپ پیسو ہیں اور اپنے آپ بات چیت ٹھیک طریقے سے نہیں کر رہے, اپنے رائٹس کے لیے آپ بات نہیں کر رہے, اپنے ورک پلیس کے اوپر اپنے سینئر کے ساتھ جو ہے نا آپ اچھے طریقے سے بات چیت نہیں کرتے, تو آپ کے اندر ایک انزائٹی بھی پیدا ہوتی ہے, آپ کے اندر ایک جو ہے نا اسٹریس لیول بڑھتا ہے, جس سے آپ کی ورک پرفارمنس بھی خراب رہتی ہے, آپ کی ڈومیسٹک لائف بھی خراب رہتی ہے. پھر موقع محل کے اوپر آپ اچھے مناسب الفاظ جب یوز نہیں کرتے تو خاص اسپیسیفک ٹائم کے اوپر, فار ایگزامپل آفس کے اندر ہیں تو سینئر کے ساتھ آپ نے بات ہی نہیں کی. ہاں,
اور آپ کا ٹائم ہی گزر گیا، اور بعد میں آپ کٹتے رہتے ہیں کہ یہ مجھے بات کرنی چاہیے تھی، یہ بات مجھے کرنی چاہیے تھی، اور اس کی وجہ سے آپ کے اندر ایک انزائٹی پیدا ہو رہی ہے، جس سے آپ کی مینٹل ہیلتھ، آپ کی سائیکولوجیکل ہیلتھ کے اوپر جو ہے نا بڑا نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے. یہ دیکھیں، میں نے آپ کو 2 تعلق کی بات کی تھی کہ 2 طرح کے تعلقات ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں. ایک تو میرا اور آپ کا تعلق، جیسے 2 لوگوں کے درمیان، جس کے اوپر ہم نے کافی گفتگو کی ہے. دوسرا تعلق آپ کا آپ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. میرا تعلق میری ذات کے ساتھ، جسے انٹرا پرسنل ریلیشن شپ کہتے ہیں. جو نفسیاتی اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ اس ریلیشن شپ سے ہوتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیا گردانتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کیا جانتے ہیں، آپ اپنی ایویلیویشن کیا رکھتے ہیں. میری عزت نفس میرے سامنے کیا ہے، میری اپنی ذات کے ساتھ تعلق کیا ہے، میں کتنا ہارش ہوں، میں کتنا پولائٹ ہوں اپنی ذات کے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. جو لوگ پیسو ہوتے ہیں یا جو لوگ اگریسو ہوتے ہیں، ان کا اپنی ذات کے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں ہوتا، اور وہ لو سیلف اسٹیم، نیگیٹو سیلف اسٹیم کے شکار ہوتے ہیں. انفیریورٹی سپیریورٹی کنفلکٹ کے شکار ہوتے ہیں. ان کے اندر تکبر بھی ہو سکتا ہے، جیسے جو لوگ اگریسو ہوتے ہیں کہ جی میں نے کسی کی بات ہی نہیں سننی، میں تو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتا. یہ وہ تکبر اور اس طرح کے یعنی کہ غرور سے بھرے ہوئے کلمات ہوتے ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہوتے. اور یہ آپ کا اپنے ساتھ جو تعلق ہے جو کہ غلط ہے، ایک گرینڈیوسٹی پہ بیسڈ ہے، یا وہ جسے انفلیٹڈ سیلف اسٹیم کہتے ہیں کہ حقیقی عزت نفس نہیں ہے، ایک آپ نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی ہے جو کہ فیک ہے، ڈیلوژنل ہے. تو اس طرح کی کیفیات اگر آپ اپنے ساتھ بھی اپنا تعلق ریئلسٹک نہیں رکھیں گے، اور وہ بڑا پولائٹ اور بڑا لونگ اور کیئرنگ نہیں ہوگا آپ کے اپنے ساتھ، تو آپ کی یہ جو اپنا جو تعلق خراب تعلق ہے اسی کی ریفلیکشن ہوگی آپ کے انٹرپرسنل ریلیشن شپ میں بھی. آپ ویسے ہی لوگوں کو ٹریٹ کریں گے، ویسے ہی بری طرح سے لوگوں کے، کیونکہ آپ خود کے ساتھ ہارش ہیں تو لوگوں کے ساتھ سافٹ کیسے ہو سکتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے کیسے ہو سکتے ہیں. تو آپ اگر نان اسرٹیو اپنے ساتھ ہیں، آپ پیسو اپنے ساتھ ہیں، یا آپ اگریسو اپنے ساتھ ہیں، تو وہی ریفلیکشن لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ ٹریگر ہوتے چلے جائیں گے، چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کی ایموشنز ہائی ہو جائیں گے. تو جیسے دوسرا ایک میں نے آپ کو ایک اسپیکٹ ڈسکس کیا تھا کہ ایموشنل انٹیلیجنس، یہاں پہ پھر سیکنڈ سٹیج آ جاتی ہے کہ اب آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی ضرورت پڑے گی، نہ کہ صرف الفاظ اور اس کی نان وربل کمیونیکیشن کی ضرورت پڑے گی، بلکہ آپ کو ایموشنل ریگولیشن یعنی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بھی ضرورت پڑنی ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم بہت آسان الفاظ میں کیسے ایکسپلین کر سکتے ہیں اور اپنے ناظرین کو کیسے بتا سکتے ہیں کہ کمیونیکیشن سکلز کو آپ نے بہت ڈیٹیل کے اندر بتائی اور بڑے آسان اور بڑے سادہ الفاظ کے اندر بتائی، جو ہمیں روزانہ ہم فیس جس چیزوں کو کرتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ ہم روزانہ ہم جاتے ہیں، ورک پلیس کے اوپر، مارکیٹ میں، گھر میں، تو ہم کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور ہمارے لیے کیا پرابلمز آتی ہیں اور ہم ان کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں. یہ تو ہم نے کمیونیکیشن سکلز کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بتائی. تو ایموشنل انٹیلیجنس ہے کیا، اور ایموشنل انٹیلیجنس کو ہم کیسے اپنے ناظرین کے سامنے ایک سادہ انداز میں پیش کر سکتے ہیں جس سے وہ اس کو اپنا کر، اس کے اوپر عمل کر کے اپنی کمیونیکیشن کو بھی اور اپنی سکلز کو بھی وہ امپروو کر سکیں. دیکھیں، ایموشنل انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ایموشن سے باخبر ہونا چاہیے، ایموشنل اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ کی ایموشنس کیا ہیں، کب کس وقت کس انٹینسٹی کے ساتھ آتے ہیں، اس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہونا چاہیے. یہ پہلا سٹیپ ہے، اویئرنیس، ایموشنل اویئرنیس. ایموشنل اویئرنیس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایموشنل ایکسپریشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ان ایموشنس کا اظہار بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اظہار کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں، اس کی نوعیت کیا ہوتی ہے، وہ کس قسم کی ہوتی ہے. تو یہ ایک ایویلویٹیو انالیسز ہوگا، آپ اپنا جائزہ لیں گے ان کنسٹرکٹ پہ. پھر اسی طریقے سے آپ کو انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اب یہ پرسنل لیول پہ ہے، ایموشنل اویئرنیس ہے، ایموشنل ریگولیشن یا ایکسپریشن ہے. دوسری لیول پہ آ جاتا ہے آپ کو سوشل اویئرنیس، یعنی کہ آپ کو دوسروں کی ایموشنس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ دوسروں کی ایموشنس سمجھتے ہیں، آپ کے اندر کیا ان کے ایموشنس کے بارے میں نالج ہے کہ یار جیسے میں فیل کرتا ہوں ویسے لوگ بھی فیل کرتے ہیں، یا میں یہ کہہ رہا ہوں یہ الفاظ
اتنے سخت یا اتنے نرم، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. تو آپ کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے، اور اس کو بھی آپ نے اپنے اندر یہ ایک اسکل یا اپنے اندر یہ قابلیت پیدا کرنی ہوگی. دوسرے لیول پہ اسی طریقے سے آپ دوسروں کی ایموشنس کے ریگولیشن بھی پتہ ہونی چاہیے، جیسے ایمپیتھی کیا ہے، سمپیتھی یعنی کہ ہمدردی کیا ہے، کیسے کنیکٹ کرنا ہے، اور لوگ اگر اگریسو ہوں گے تو میں نے کیسے جواب دینا ہے، کوئی اگر مجھے ابیوسو ہوگا میرے ساتھ تو میں نے کیا کرنا ہے. تو دوسروں کی جو ایموشنل ایکسپریشن ہے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، اسے کیسے ڈیل کرنا ہے، یہ بھی آنا چاہیے. نہ صرف اپنے ایموشنس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے، بلکہ دوسروں کے ایموشنس کو بھی ڈیل کرنے کی آپ کے اندر اسکل ہونا چاہیے. اسے ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں کہ آپ کتنے افیکٹولی، کتنے اچھے انداز سے اپنے ایموشنس کو سمجھتے ہیں اور ان کو ریگولیٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے دوسروں کے ایموشنس کو سمجھتے ہیں اور انہیں ریگولیٹ کرتے ہیں. یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے. اور جن لوگوں میں ایموشنل انٹیلیجنس کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ جو ہے انہیں بات چیت کرنے کا، خاص کر کے ایموشنل ٹاک، کروشل کنورسیشن، جہاں پہ مشکل گفتگو ہو، جہاں پتہ ہو کہ آپ کو کنفرنٹ کیا جائے گا، جہاں پتہ چلے کہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی، آپ سے حساب لیا جائے گا، تو یہ لوگ بھدک جاتے ہیں، یہ لوگ اگریسو ہو جاتے ہیں، یہ لوگ جو ہے نا وہ ایموشنل ہو جاتے ہیں، یہ رونا شروع کر دیں گے، کیونکہ ان کو وہ ایویلیویشنس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ لیتے ہیں اور بڑا گھبرا جاتے ہیں ان سچویشن سے. تو ان کو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یار یہ ایموشنس کیا ہیں، میں نے کیسے بیہیو کرا ہے. یا میں نے کرٹیسزم، جو سوشل کرٹیسزم ہے، لوگ جب آپ پہ تنقید کریں تو اس تنقید کو کیسے لے کے چلنا ہے، کیسے ہضم کرنا ہے، کیسے سننا ہے، اس کا کرج، اس کا برداشت کیسے پیدا ہو، یہ ایموشنل ریگولیشن ہے. تو ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہے. تو جب آپ کے پاس یہ چیز آئے گی تو آپ کی کمیونیکیشن کمپلیٹ ہوگی. کمیونیکیشن جو ہے وہ کبھی بھی ایموشنل انٹیلیجنس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں گے تو آپ کمیونیکیشن سکلز کو پریکٹس کریں گے. تو جو انٹرپرسنل افیکٹونیس ہے وہ ان دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے. اس مطلب کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے تعلقات اور ہیلدی کمیونیکیشنز اور اچھے تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں، چاہے وہ دوست احباب ہوں، چاہے وہ فیملی ممبرز ہوں، چاہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ ہو، ہر لیول کا جو ریلیشن شپ بہترین ہونا چاہیے، تو آپ کے انٹرپرسنل افیکٹونیس سیکھنی چاہیے. اور انٹرپرسنل افیکٹونیس کی جو سب ڈویژنس ہیں وہ یہی ہیں. ایک کمیونیکیشن سکلز ہیں، دوسرا ایموشنل انٹیلیجنس. اچھا سر، ابھی آپ نے ایک لفظ چوز کیا ہے کہ تنقید کو ہضم کرنا. جی سر. تنقید کو ہضم کرنے کے لیے، جیسے فار ایگزامپل آپ کے سامنے، آپ سوشل میڈیا پہ بھی اور نیشنل میڈیا کے اوپر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پولیٹیشینس کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لوگ جو پبلک فگر ہے، جو ایکٹر ہے یا ایکٹریسز ہیں، ان کے اوپر لوگ تنقید کرتے ہیں. جب فیس بک کے اوپر آپ کو پتہ ہے یا سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی چیز جو لوگوں کو ناگوار گزری، کسی کا ڈائلاگ ناگوار گزرا یا کسی کی تقریر اچھی نہیں لگی، تو وہ پولیٹیشین کے اوپر تو اکثر ایسا ہوتا ہے. تو ایک پوری لسٹ آ جاتی ہے کامنٹ سیکشن میں، اور ایک تنقیدی جو ہے نا ان کے اوپر بہت زیادہ پہلو ہونا ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس تنقید کی وجہ سے کیا یہ لوگ تنقید کو ہضم کرتے ہیں؟ اگر کرتے ہیں تو ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور اگر نہیں کرتے تو ان کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کیا اثرات اس چیز کے رہیں گے؟ یہ جو کرٹیسزم ہے نا، کرٹیسزم سے ریلیٹڈ انسانوں میں سینسٹیوٹی ڈفرینٹ ڈگری کی ہوتی ہے. مطلب کہ ہمارے اندر جو سینسٹیوٹی ہے ٹورڈز سوشل کرٹیسزم وہ ڈفرینٹ ہے. ہر ایک انسان ڈفرینٹلی امپیکٹ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک سیم کرائٹیریا ہے یا کوئی ایک جو ہے نا ایسی جو ہے نا مختلف لیولز ہیں کہ ایک ہی جیسے لوگوں کو امپیکٹ ہوگا. جو آپ نے مجھے تنقید کی تو ویسا کسی اور کو تنقید کریں گے، ویسے ہی کسی اور کو کریں گے، تو سب میں ایک جیسے ایموشنس پیدا ہوں گے، ضروری نہیں ہے. انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور یہی ڈفرینسز ہوتے ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ اور مختلف بناتے ہیں. اور یہی ہمارا خاصہ ہے، یہی ہماری یونیکنیس ہے، یہی ہماری اسکل اور قابلیت ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتی ہے. اب سوشل جو کرٹیسزم ہے اس سے ریلیٹڈ سینسٹیوٹی، یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ کرٹیسزم کو رسپونڈ کرتے ہیں ریٹن فارم میں، وہ بڑے اچھے سے ڈیل کر لیتے ہیں کرٹیسزم کو، بڑا اچھا وہ جواب لکھ دیتے ہیں اس کرٹیسزم کو. تو یہ ایک اسکل ہے کرٹیسزم. اور آپ ان لوگوں کا کرٹیسزم دیکھیں جو لائیو کرٹیسزم ہو. فار ایگزامپل میں نے آپ کو کرٹیسائز کیا اس وقت، آپ نے اسی وقت مجھے جواب دینا ہے وربلی.
گڑبڑ یہاں ہوتی ہے جب آپ نے اسی وقت رسپونڈ کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جب آپ رسپونڈ کرتے ہیں آؤٹ آف ایموشنز آپ رسپونڈ کریں گے. آپ کے وہ ایموشنز ٹریگر ہوئے، چاہے ہیٹ ٹریگر ہوئی ہے، چاہے اینگر ٹریگر ہوئی ہے، اس کرٹیسزم کو سننے کے بعد آپ نے آؤٹ آف دیٹ اینگر، دیٹ نیگیٹو ایموشن آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے. اور یہی کرٹیسزم ہے، آپ کو کہوں ریٹن فارم میں بتانا ہے، آپ بول نہیں سکتے. تو آپ جب آپ اس کو لکھنا شروع کریں گے تو آپ کی ایموشنز، جذبات ایک طرف، آپ انٹیلیجنٹ کو یوز کریں گے، آپ کے اندر انٹیلیجنس ہے. اور جب آپ انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے ریشنلی وہ لکھیں گے تو آپ کا بڑا ہی اچھا الفاظ ہوں گے بڑا. اور آپ نے اگر کوئی الفاظ ایسے لکھے تو اپنے لکیر لگا دیں گے اور دوبارہ سے لکھنے کی کوشش کریں گے. کیوں کہ اب آپ اپنے ایموشنز، اپنے ان الفاظ کا جائزہ خود بھی لے رہے ہیں، نہ کہ لوگ لے رہے ہیں. اور جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس یہ اسکل نہیں رہتی، کہ یہ ایبلٹی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ تنقید کا رسپونس کرتے ہیں اور اس کے رسپانس کے اندر امیڈیٹلی نہیں کرنا چاہیے، اور وربل رسپانس ہے وہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے. لیکن اگر آپ ریٹن میں اس کا جواب دیتے ہیں اور کچھ ٹائم بعد کرتے ہیں تو آپ بہت بہترین طریقے سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ مجھ پہ تنقید کرتے ہیں تو آپ ایک انسان ہیں، سوچ سمجھ رکھنے والے انسان ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسا پہلو آپ کو نظر آیا ہو میری شخصیت کا، میرے الفاظ کا یا میرے بیہیویئر کا، جس کو آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اپنے اندر، وہ کہتے ہیں نا تعمیری تنقید ہونی چاہیے، تو یہ جو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہے یہی ہوتا ہے جسے پازیٹیو کرٹیسزم کہتے ہیں. کہتے ہیں نا تنقید برائے اصلاح، اکثر لوگ کہتے ہیں، تو وہ یہی تنقید ہوتی ہے. تنقید کو جس کے بارے میں کی جائے اس کو یہ ایٹیٹیوڈ رکھنا چاہیے کہ یہ میری اصلاح کے لیے ہے، یہ میرے اندر واقعی ایسی چیز ہوگی، میں اس کو دیکھوں تو صحیح. تو پھر آپ کو ٹائم آؤٹ چاہیے، کیونکہ آپ دیکھو گے، انالیسس کرو گے، سوچو گے اپنے اس بیہیویئر کو کہ یار اس نے ایسا کیوں کہا. آپ کو وہ جو لوپ ہول ہے، وہ جو آپ کے اندر نقص ہے، وہ جو آپ کے اندر ایک کمی تھی، وہ تنقید آپ کو دکھائی دے گی. اور تنقید کو ہضم ہی کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کیوں؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہم پرفیکٹ ہیں؟ میں پرفیکٹ انسان ہوں؟ نہیں ہوں. پرفیکٹ تو کامل تو صرف اللہ کی ذات ہے، آپ انسان تو نہیں ہو سکتا. تو اگر میں پرفیکٹ نہیں ہو سکتا تو بے شمار غلطیوں کی گنجائش ہے. ہو سکتا ہے آج کا یہ جو پوڈ کاسٹ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس میں بے شمار غلطیاں کر دی ہوں. تو انسان تو امپروومنٹ ہر جگہ کے اوپر ہے، آپ امپروو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس کرٹیسزم آتا ہے تو آپ بڑے خوش قسمت ہو کہ آپ کو، آپ کے بیہیویئر، آپ کے رویوں یا آپ کی کسی کام پہ لوگ تنقیدی جائزہ رکھتے ہیں. وہ آپ کو ایک پراپر رپورٹ دے رہے ہیں. تو اس رپورٹ کو ہضم کریں، اس کو سنیں، سوچیں اور اس پہ فوکس کریں کہ ایسا کیا ہے، کیا تھا ایسا، اور ہائی لائٹ کریں ان چیزوں کو اور دوبارہ سے ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. تو سوری کرنا، معافی مانگنا یا اس پہ جو ہے شرمندہ ہونا، جسے کہتے ہیں نا کہ اڈیپٹیو شیم، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ انسانوں میں ہونی چاہیے، نہ کہ میل اڈیپٹیو شیم ہو جو کہ آپ کی زندگی میں ایک رکاوٹ کا باعث بنے آگے بڑھنے میں. میل اڈیپٹیو شیم بہت بری ہوتی ہے، لیکن اڈیپٹیو شیم ہونی چاہیے جو ہمیں، فار ایگزامپل ہم کسی بھی کام کی اچھی پریپریشن کیوں کرتے ہیں، یا لوگوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، یہ اڈیپٹیو شیم ہے، یہ ہونی چاہیے. یہ جذبہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس آپ کو ان سارے ایموشنز کے بارے میں خبر دے گی. ٹھیک ہے. اور پھر ان کو بہترین ایکسپریشنز دے گی کہ اینگر ہے تو اس کا صحیح ایکسپریشن کیا ہے. اینگر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اینگر کا مطلب گالی ہے، اینگر کا مطلب ابیوسو ہونا ہے، اینگر کا مطلب مار داڑ کرنا. یہ مطلب ہم نے بنائے ہوئے ہیں، یہ ریئل مطلب یا اس کے معنی نہیں ہے. اصلی جو معنی ہے وہ ڈفرینٹ ہیں. ایموشنز ہیں، دے آر آل نیچرل، دے آر آل نارمل. تو نارمل ہیومن ایموشنز ہیں یہ سارے کے سارے. تو اس میں اتنا ڈرامیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے ایموشنل ایکسپریشن جو ہے وہ بڑا ہی اڈیپٹیو ہونا چاہیے. اور اڈیپٹیو ایموشنل ایکسپریشن کے لیے ڈیفینیٹلی آپ کو اسکلس ٹریننگ کی ضرورت ہے، ویلنس پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اویئرنیس بڑھانے کی ضرورت ہے. تو اپنی ویل بینگ پہ کام کریں. تو اس کے لیے آپ کو سائیکولوجیکل ہیلپ کی بھی ضرورت پڑے گی، آپ کو کتابیں بھی پڑھنی ہوں گی، اس سے ریلیونٹ ٹاپکس آپ کو پڑھنے چاہیے اب اپنی اویئرنیس کے لیے. اور اس کے ساتھ آپ کو پروفیشنل ہیلپ بھی حاصل کرنا چاہیے. اچھا صغیر بھائی،
نیگیٹو ایموشنس کے اوپر اور جو ہے نا ہمارے انہیلدی جو ریلیشن شپ ہے اس کے اثرات کا ہمیں پتہ ہے کہ گھر کے اندر اگر ہم غصہ کریں گے یا اگر ہم جھگڑے کریں گے تو ہمارے بچوں کے اوپر ہمارے گھر والوں کے اوپر اس کے بہت نیگیٹو اثرات ڈیولپ ہوتے ہیں اور لوگ نفسیاتی طور پہ بیمار بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اسپیشلی بچے. کہ گھر کے اندر اگر والد یا والدہ روزانہ لڑتے ہیں تو بچے ڈیفینیٹلی ڈسٹرب ہوں گے. ہیلدی ریلیشن شپ کے کیا اثرات ہیں؟ اگر میاں بیوی کے مثالی تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کے آپس کے اندر مثالی تعلقات ہیں، تو اس سے بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر کتنا مثبت اثر آئے گا اور بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کیسی ہوگی؟ سر جب آپ کی بایولوجیکل نیڈز پوری ہو جاتی ہیں نا، فار ایگزامپل آپ کو کھانے کے لیے جو ہے نا 2 وقت کا کھانا میسر ہے، آپ کے کو سونے کے لیے بستر کی موجودگی ہے، آپ کے سر پہ چھت ہے، یہ بایولوجیکل نیڈز ہیں. جب یہ پوری ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد جو آپ کو موسٹ امپارٹنٹ جو چیز ریکوائرڈ ہوتی ہے نا وہ لو ہے، بلانگنگنیس ہے، تعلقات ہیں، سوشل کنیکشنز ہیں، اٹیچمنٹ ہے دوسروں کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ. لوگوں کے ساتھ اٹیچمنٹ اگر نہیں ہے، لو نہیں ہے، کیئرنگ ایٹیٹیوڈ گھر پہ نہیں ہے، تو جو چیز کمپرومائز ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی. آپ سیفٹی فیل نہیں کریں گے، سیکیور فیل نہیں کریں گے، آپ تحفظ نہیں محسوس کر سکیں گے. اور اگر بچے ہوں یا بڑے ہوں، بہن بھائی ہوں یا ہسبینڈ اینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے، وہ اگر انسیف فیل کر رہے ہیں ریلیشن شپ میں، بہن بھائی آپس کی موجودگی میں انسیف فیل کر رہے ہیں، ماں باپ کی موجودگی میں انسیف فیل کر رہے ہیں، وہ شیلٹر، وہ ہوم، وہ سپورٹ، وہ کیئر، وہ لو انہیں گھر پہ میسر نہیں ہے، یا جس جگہ پہ وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ انہیں بھی یہ میسر نہیں ہے، تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی مینٹل ہیلتھ کیا ہوگی، وہ کس ڈائلیما، کس تکلیف، کس ٹریجڈی سے گزر رہے ہوں گے، کتنی زیادہ مینٹل سٹریس ہوگا ان پہ. اور یہی بیسک ریزن ہے نفسیاتی امراض کا. یہاں سے وہ چیزیں، یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ نفسیاتی امراض کے جو چشمے ہیں نا یہاں سے پھٹتے ہیں، یہ اس طرح سے یہ نکلتے ہیں، ان کا اوریجن یہ ہے. تو ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ہر اسپیکٹ پہ. نہ تو پرسنالٹی کی اچھی گرومنگ ہوتی ہے، نہ اکیڈیمکس ٹھیک ہو سکیں گے، نہ جو ہے وہ آپ کی ریلیشن شپ بہتر کر سکتے. تو وہ ایک رسپانسبل انسان ہی نہیں بن پاتا اپنی زندگی میں جو اگر اس کے معاشرے کے لیے تعمیری کردار ادا کر سکے، اگر اس کے پاس ہیلدی ریلیشن شپ نہیں ہے. اور ہیلدی ریلیشن شپ کے کیا اثرات پیدا ہوں گے؟ سر لو، کیئر، سیفٹی اگر ہے تو ایک بیلنسڈ جو ہے نا پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے. آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہو اپنے بارے میں، آپ کانفیڈنٹ ہیں لوگوں کے بارے میں، آپ کے اندر پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہوتے ہیں ٹورڈز ادرس. تو جو ریئلٹی ہے وہ آل ٹوگیدر چینج ہو جاتی ہے پازیٹیو. اور اگر نیگیٹو ہے تو آپ ہر چیز سے گھبرائیں گے، ہر چیز کو شک سے دیکھیں گے. تو شک بیسیکلی آپ شک کے مارے ہیں، اس لیے آپ کو ہر جگہ شک دکھائی دیتا ہے. تو آپ کے اندر ڈپریسو ٹینڈنسیز، آپ کے اندر انگزائٹی، آپ کے اندر لو کانفیڈنس اور فیوچر ریلیٹڈ آکوپیشن جو ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہیلدی ریلیشن شپ کی وجہ سے منیمائز ہوتی ہیں، کم سے کم ہوتے ہیں. اور فار ایگزامپل ایک بچہ ہے، وہ یونیورسٹی تک پہنچ گیا یا وہ کالج تک پہنچ، اب آگے نہیں پڑھ پا رہا، اس کے لیے مشکل ہو رہی. کیوں؟ کہ وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہتا ہے یار میرے گھر والوں بہت اسٹرگل کر رہے ہیں، میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، میرے لیے بہت مشکل ہوگا، میں نے اتنے پیسے اپنے اوپر انویسٹ کروا دیے ہیں، میرے گھر والوں نے میرے سیمسٹر کی اتنی فی دے دی ہے، میرے گھر والوں نے میرے لیے یہ کر دیا. تو آپ اتنا زیادہ اوور ویلمنگ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں ڈیزرو نہیں کرتا کیونکہ میں اتنا کچھ ڈرین کر رہا ہوں. اور یہ وہ نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے جو انہیلدی ریلیشن شپ کی وجہ سے بچوں میں پیدا ہوتا ہے. اور یہ پھر ایک بچہ ہی انڈیویجول بننا ہے، اس نے ایک ایڈلٹ بننا ہے. تو وہ پھر کیونکہ یہ کوشچن سر اس لیے کیا گیا ہیلدی ریلیشن شپ کے اثرات کیا ہوں گے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ جو مدر ہے اس نے بچے کی پرورش کرنی ہے، بیسک سکولنگ مدر نے ہی بچے کی کرنی ہے، فرسٹ انسٹیٹیوٹ ہے سر. ہاں. اب ایک اگر گھر کے اندر آپ کا ایک ہیلدی ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہوا ہے اور ایک گھر کے اندر بڑی پازیٹیوٹی ہے، تو وہ انڈیویجول جب سوسائٹی کے اندر جائے گا،
وہ انڈیویجول جو اپنے ورک پلیس کے اوپر جائے گا، وہ انڈیویجول جب وہ مارکیٹ میں جائے گا تو اس نے بہت مثبت اثرات جا کر وہاں پہ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس کی پرورش پیچھے سے ایسی ہوئی ہے پازیٹیوٹی کے ساتھ، لو کے ساتھ، کیئر کے ساتھ، تو اس نے کسی بھی انڈیویجول کو وہ تکلیف نہیں پہنچائے گا. لیکن گھر کے اندر سے ایک شخص بڑے پین سے بائے جا رہا ہے، اس کو کوئی لو نہیں ملا، اس کی کوئی سیکیورٹی اور سیفٹی گھر پہ نہیں ہے، ہر وقت جھگڑے ہیں، وہ اپنی نیگیٹو ایموشنز کے ساتھ اور اپنی نیگیٹو سوچوں کے ساتھ ہی مارکیٹ میں اس نے جاننا ہے، تو اس نے جا کے کیا بہتر پرفارمنس وہاں پہ دکھانی ہے. پھرتا سر ایک بم ہے، ہاں، وہ کسی بھی ٹائم پہ ٹریگر ہوگا، وہ پھٹ جائے گا، اس کو کچھ کہیں گے برا جواب دے گا، کیونکہ وہ اریٹیبل ہے، وہ اچھا فیل ہی نہیں کر رہا. تو ایک بندہ ہے جو ریلیکس ہی نہیں ہے، تو وہ اس سے اریٹیشن، اس سے نیگیٹیوٹی کی ہی توقع کی جا سکے گی. ناظرین، آج کا یہ تھا ہمارا پروگرام، جس کے اندر ہم نے ہیلدی ریلیشن شپ کے اوپر اور ہیلدی کمیونیکیشن کے اوپر بات کی ہے. پھر دوبارہ سے دہراتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے انسان محفوظ ہیں. حدیث کا مفہوم اور متن یہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک 63 سالہ زندگی جو تھی وہ اخلاق کے اوپر بیس تھی. انہوں نے کبھی بھی ایک لفظ بھی ان کے زبان سے کبھی نیگیٹو نہیں نکلا. انہوں نے کبھی اپنے دشمنوں کے متعلق بد دعا نہیں کی. انہوں نے ہمیشہ لوگوں کے لیے دعائیں کی، لوگوں کو اخلاق سے، میٹھی زبان سے، میٹھے الفاظوں سے لوگوں کو جوڑا. اگر ہم ہیلدی ریلیشن شپ ہم نے ڈیولپ کرنے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک ہیلدی کمیونیکیشن کا سہارا لینا پڑے گا. تو یہ کمیونیکیشن آپ سیکھیں، ٹیلی ویژن سے سیکھیں، یوٹیوب کے اوپر جائیں، پروفیشنل ہیلپ لیں، دوسروں سے مدد مانگیں اور سیکھیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنے الفاظ سے، اپنے نان وربل کمیونیکیشن سے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنے اور کیسے ہم بہتری لا سکتے ہیں اس میں. اللہ حافظ.